بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گرامر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ جہاں تک لفظ گرامر کا تعلق ہے، گرامر ایک انگریزی لفظ ہے، یعنی یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ اردو میں ہم اس کو قواعد زبان کہتے ہیں۔ قواعد زبان، قواعد زبان کا مطلب ہوتا ہے یعنی زبان کے قاعدے، زبان کے اصول یا زبان کے ضابطے۔ اتنی بات تو ہر ایک آدمی کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر ہر ایک چیز ایک نظام کے تحت چلتی ہے، یعنی جو بھی چیز ہم دنیا میں دیکھیں گے اس کا ایک نظام ہوتا ہے، اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے زبان بھی کچھ اصول، کچھ ضوابط اور کچھ قواعد، یا ہم کہتے ہیں قاعدوں کے تحت چلتی ہے۔ اگر وہ قواعد، وہ اصول ہمیں معلوم ہے تو ہم اس زبان کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ تو جس طریقے سے دوسری چیزیں ضروری ہے، اسی طریقے سے زبان کے قواعد جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اردو کے اندر قواعد کی اہمیت ہے۔ اگر ہم زبان کی ساخت یعنی بناوٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر ہم خود نئے الفاظ زبان میں بنانا چاہتے ہیں اور ہم خود نئی ترکیبیں زبان میں بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں گرامر کے اصول کو سمجھنا ہوگا۔ جہاں تک اردو زبان میں تعلق ہے، بلکہ ہر زبان کے گرامر کا تعلق ہے، ہم بات شروع کرتے ہیں لفظ سے۔ لفظ کس سے کہتے ہیں؟ ہم اردو میں لفظ کہتے ہیں وہ بولی جو ہم زبان سے بولتے ہیں، یا ہم کہیں گے جو کچھ ہم زبان سے بولیں گے۔ کوئی بھی انسان جو آواز زبان سے نکالتا ہے اور وہ آواز دوسرے انسان تک پہنچتی ہے، وہ الفاظ حقیقت میں استعمال کرتا ہے۔ تو جو کچھ ہم منہ سے بولیں گے، آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں جو کچھ ہم منہ سے بولیں گے، جو کچھ بھی انسان اپنی زبان سے بولتا ہے، اس کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ مثلا ہم زبان سے کہیں گے قلم، تو قلم لفظ بن گئے چونکہ اس کا تلفظ ہم نے زبان سے کیا۔ اسی طریقے سے ہم کہیں گے کتاب، تو کتاب کا تلفظ ہم نے اپنی زبان سے کیا تو یہ بھی لفظ بن گیا۔ اسی طریقے سے ہم کہیں گے وتاب، وتاب ایک لفظ ہے کیونکہ ہم نے اس کا تلفظ کیا، ہم نے زبان سے اس کو بولا۔ اسی طریقے سے ہم چائے بولتے ہیں، چائے کا تلفظ چونکہ ہم زبان سے کرتے ہیں تو یہ بھی لفظ بن گیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم وائے بولیں گے یا شائے بولیں گے تو یہ بھی ایسے الفاظ ہیں جن کا تلفظ ایک آدمی اپنی زبان سے کرتا ہے، تو اس کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا آسان الفاظ میں ہم سمجھیں گے جو کچھ ہم منہ سے بولتے ہیں ان کو لفظ کہتے ہیں۔ اب بات آگے بڑھتی ہے۔ جو کچھ انسان منہ سے بولتا ہے، ہر اس بات کو دوسرا آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ انسان کچھ ایسے الفاظ بھی زبان سے نکالتا ہے جو بیکار ہوتے ہیں، جن کے کچھ معنی نہیں ہوتے، جن کو سننے والا سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم لفظ کی تقسیم کرتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہم کہتے ہیں، لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں موضوع اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں مہمل۔ اب ہم دیکھتے ہیں موضوع کس کو کہتے ہیں۔ موضوع ہم کہتے ہیں ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہوتے، یا ہم آسان الفاظ میں کہیں گے معنی دار لفظ، با معنی لفظ۔ با معنی لفظ یعنی جو کچھ ہم زبان سے بولیں گے لیکن ہمارے تلفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں، اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے، اور سننے والا جب بھی اس لفظ کو سنتا ہے اس کے ذہن میں کسی نہ کسی چیز کی صورت آ جاتی ہے، یا وہ سمجھ پاتا ہے کہ اس آدمی نے کیا کہا۔
جب سننے والا یہ سمجھ پائے کہ اس آدمی نے جو زبان سے لفظ نکالا ہے اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، تو ایسے الفاظ کو ہم موضوع الفاظ کہتے ہیں۔ موضوع کے لفظی معنی آتے ہیں وضع کیا گیا ہے، یعنی وہ الفاظ جو کسی مخصوص معنی کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ وہ الفاظ خالی نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنا معنی بتاتے ہیں، ان الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، ان الفاظ کا مفہوم ہوتا ہے، ان الفاظ کے جسم کے اندر معنی کی روح ہوتی ہے۔ ایسے الفاظ کو ہم موضوع کہتے ہیں۔ جیسے ہم قلم بولیں گے، لکھا ہم نے قلم، جب میں قلم بولوں گا تو سننے والا ضرور سمجھے گا یہ کوئی لکھنے کا آلہ ہے، اس سے ہم لکھتے ہیں۔ جب بھی آپ کتاب کا تلفظ کریں گے تو سننے والا یہ ضرور سمجھے گا کہ یہ ایک ایسی شے ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، جس سے ہم پڑھتے ہیں۔ اگر ہم دروازہ بولیں گے تو ہر ایک سمجھے گا کہ کمرے میں جس انٹرنس سے یا جس جگہ سے ہم داخل ہوتے ہیں اس کو ہم دروازہ کہتے ہیں۔ یا کھڑکی بولے تو دوسرا آدمی کھڑکی کے معنی سمجھ سکتا ہے۔ ہم استاد بولیں گے تو سننے والا سمجھے گا کہ یہ پڑھانے والا ہوتا ہے، یہ دوسروں کو سبق پڑھانے والا ہوتا ہے، درس دینے والا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی لفظ جب ہم اس کا تلفظ زبان سے کریں گے اور اس کے کچھ معنی ہوں تو ہم اس کو موضوع کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں ایسا لفظ جو معنی رکھتا ہو اس کو ہم موضوع کہیں گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے محمل کی۔ اگر ہم دیکھیں گے عام طور پر لوگ اس لفظ کا تلفظ غلط کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو محمل کہتے ہیں، کچھ لوگ محمل کہتے ہیں، کچھ کسی اور طریقے سے اس کا تلفظ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اس کا تلفظ محمل ہے، کیونکہ یہ اصل میں یہ لفظ عربک زبان کا ہے۔ عربک زبان میں اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے یعنی محمل۔ آپ دیکھتے ہیں محمل کے لفظی معنی عربک میں آتے ہیں بیکار، ردی، وہ چیز جو اب کام کی نہ رہی ہو، جس کو اب کام میں نہ لایا جا سکے، یوز لیس تھنگس۔ اسی وجہ سے عربک میں اس چیز کو جس کو ہم اردو میں ردی کی ٹوکری کہتے ہیں، سلت المحملات کہتے ہیں، یعنی ردی کی ٹوکری، جس کو ہم ڈسٹ بن آ کر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بیکار چیزوں کو ڈالا جاتا ہے، اس میں کوڑے کرکٹ کو ڈالا جاتا ہے، اس لیے اس کو محمل کہتے ہیں۔ تو یہ تو لفظ کے تلفظ کی بات تھی۔ اب ہم محمل کس کو کہیں گے؟ محمل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے کچھ معنی نہ ہو، جو بے معنی ہوتا ہے، یعنی بے معنی لفظ، بالکل جو معنی سے خالی ہوتا ہو۔ اس وجہ سے کیونکہ ہم بہت سے الفاظ زبان سے ایسے نکالتے ہیں جن کے کچھ معنی نہیں ہوتے لیکن تلفظ ہم زبان سے کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں قلم ولم، قلم کے معنی ہے لیکن ولم کے معنی نہیں ہے، لیکن ہم اس کا تلفظ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کتاب وتاب، کتاب کے معنی ہے، وتاب کے معنی نہیں ہے، لیکن تلفظ ہم اس کا زبان سے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اسے کہیں گے چائے پئیں گے، چائے تو ضرور پئیں گے لیکن چائے کیا پیے گا، کیونکہ چائے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور ہمارا مہمان بھی اس کو غلط سمجھتا نہیں، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے چائے ہم میں ضرور پیوں گا، اور وائے یا شائے ایک ایسا لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ میں نہیں پیوں گا۔ تو اصل میں کہنے کا مطلب یہ ہے محمل ہم ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو لفظ تو ہوتا ہے کیونکہ آدمی اس کا تلفظ زبان سے کرتا ہے، زبان سے نکالتا ہے، زبان سے بولتا ہے، لیکن اس کے کچھ معنی نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو محمل کہتے ہیں۔ تو محمل بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں جب ہم اس کی تعریف کریں گے